تو میرا تو ایک سوال یہ ہے کہ کلبز کے اندر اتنا ہر عمر کا آپ کو کرکٹر وہاں پہ نظر آئے گا. کوئی اچھا فاسٹ بولر ہوگا, کوئی اچھا اسپنر ہوگا, کوئی اچھا آل راؤنڈر ہوگا. آل راؤنڈر بہت ہوتے ہیں. اب وہاں پہ جا کے کیوں نہیں جاتے ہیں, وہاں پہ جا کے کیوں نہیں آپ نکالتے ہیں پلیئرس کو؟ ایک دفعہ ہوئی بھی تھی حافظ صاحب, اس پہ کافی تفصیلاً ہماری گفتگو, لیکن وہ جو ایک کالر ہمارے ڈراپ ہوئے تھے وہ ہمارے پاس شاید واپس آ گئے ہیں. السلام علیکم جی, کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام, سسٹر ایڈی بات کر رہا ہوں مظفر آباد سے. جی 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 فرمائیے. پھر کچھ خبریں یہ بھی چاہ رہی ہیں کہ 11 تاریخ تک اسکواڈ میں تبدیلی ہو سکتی ہے, ایسے ہی ہے؟ ابھی تک 12 تک ہو بھی سکتی ہے. اچھا, کچھ فہم کی پرفارمنس کے اوپر کافی سوال نشان ہے, اس کی تبدیلی ہو سکتی ہے, وہ رہے گا یا تبدیلی ہو سکتی ہے؟ آپ کس کو تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں؟ فہمسٹر سے بیسٹ ہے نا سفیان حکیم, ٹھیک ہے. ادھر تو یہ بھی بہت سارے سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹنگ چاہتی ہیں قسمت ہو تو رہنے جیسی. رائٹ, ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. فہیم اشرف کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ان کی جگہ سفیان حکیم کو ہونا چاہیے. دیکھیں فہیم اشرف کو تو یہ پہلا میچ تو لازمی کھیلیں گے, جس طرح سے انہیں پریکٹس کروائی جا رہی ہے. پہلا میچ وہ شور کھیلیں گے, اور مجھے لگتا ہے کہ کوچز کے اور مینجمنٹ کے ذہن میں ہوگا کہ اگر فہیم آئے ہیں اور تنقید بہت ہو رہی ہے تو انہیں 2 میچز دیے جائیں گے, وہ اپنے آپ کو شو کریں. اگر وہ شو نہیں کر پائیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ چینج ہو جائیں گے, ضرور چینج ہوں گے. یہ لیٹس سی. ابھی تو ویسے یہ بھی اطلاعات ہیں کہ شاید کچھ ریویو کر سکتے ہیں, لیکن 11 تاریخ ہے غالباً, 12 کے بجائے نا 11 تاریخ ہے کہ جب آپ کی ڈیڈ لائن ہے. 12 کو نہیں کنسیڈر کریں گے اب؟ نہیں 11 فائنل 11, کیونکہ ہمارا جو ٹرائی نیشن سیریز کا جو فائنل ہے وہ ہے 12 کو, اور تب تک ہمارے پاس وقت ہوگا کہ ہم پلان کر سکتے ہیں. لیکن آپ کے پاس 11 تک آپ کے پاس کھیلنا ہے کہ نہیں کھیلنا, لیکن 2 میچ آپ نے ضرور کھیلنا ہے. ہاں چلے دیکھتے ہیں کیا تبدیلی آتی ہے. وہی میں نے کہا ہے کہ عقل تو موجود ہے, لیکن عقل کی لاج رکھنے والے بھی آ جائیں اور وہ ذرا تھوڑے بہتر فیصلے کریں. عمران صاحب, کچھ بڑے نام مس ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ وقتاً فوقتاً چیمپئنز ٹرافی سے, جن کے بورڈز پر تصاویر موجود ہے لاہور میں اس وقت, لیکن وہ انفارچونیٹلی اسکواڈ کا حصہ نہیں ہے. آسٹریلیا کی بات کی جائے, انگلینڈ کی بات کی جائے, پاکستان کی بات کی جائے, انڈیا کی بات کی جائے, تو ہر ٹیم میں سے کوئی نہ کوئی کھلاڑی جو ہے وہ مس ہے. تو کیا وجہ ہے کہ سڈنلی اتنی پرابلمز اور اتنی انجریز, یا انٹرسٹ نہیں ہے کسی کا, یا واقعی میں کوئی مسائل یا کوئی انجریز کا سیزن چل پڑا ہے, ہوا کیا ہے؟ دیکھیں انٹرسٹ والی بات تو میری نہیں سمجھ میں آتی. انٹرسٹ کیوں نہیں ہوگا کسی کا, یا وہ فری کھیلنے آ رہے ہیں؟ دیکھیں دنیا بھر میں پروفیشنل کرکٹرز ہیں. ہاں پاکستان کی بنسبت کی بات کروں, ہمارے پلیئرز کی پاکستان میں بھی پروفیشنل کرکٹرز ہیں. میں پھر بار بار آپ کو پہلے بھی کہتا ہوں, یہاں پروفیشنلزم کسی اور طرح سے میں سوچتا ہوں. پیسے لینا, کانٹریکٹ کر لینا, یہ پروفیشنلزم نہیں ہوتا. اپنے آپ کو, اپنی فٹنس کو دیکھ کے آپ کتنے اپنے گیم کے ساتھ ٹچ ہے, آپ کو کتنا شوق. مطلب ابھی پچھلے پروگرام میں آپ صاحب کی بات سن رہا تھا وراٹ کوہلی کی, کہ یار اس کو فٹنس لیول اگر دیکھیں تو اس بندے کو اپنی خود ہے فکر کہ میں نے کتنی کرکٹ کھیلنی ہے اور کیسے کھیلنی ہے. تو جو انجرڈ پلیئرز کی آپ بات کر رہے ہیں, کہ دیکھیں پاکستان کے علاوہ جو دنیا بھر میں ایک سسٹم ہے, ہر پلیئر کے پیچھے 2 سے 3 پلیئر لائن میں ہوتے ہیں. انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کس کی جگہ کس کو ریپلیس کرنا ہے. وہ ایسے نہیں ہے کہ آپ نے سائم ایوب انفٹ ہو گیا تو تسی خوشدل شاہ نو لے آئے, فہیم اشرف کو لے آئے ہو. ان کے پاس کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں, انہوں نے باقاعدہ ایک پلان بنایا ہوتا ہے. ہمارے پلان نہیں ہوتے, ٹیم بنائی ہوتی ہے نا پوری. ہم نے پلان نہیں بنایا ہوتا نا. ہم نے تو کہا کہ چلو اچھا ان خوشدل شاہ کو لانا ہے, کیسے لانا ہے, ایک بندے کی جگہ بن رہی ہے تو لے آؤ. پھر ہم تھوڑا کھل کے بات کرتے ہیں. ہم یہ موقع نہیں ہے اس طرح کی باتیں کرنے کا. ہم ٹیم کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں تھوڑا خاموش رہیں, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو چیزیں جس طرح سے سسٹم چلتا ہے, جس طرح سے پلیئرز کو لایا جاتا ہے, وہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ملک ان 15 پلیئرز کا نہیں ہے. یہ ملک جو ہے وہ 24 کروڑ عوام کا ہے. ان کی خواہشات, ہو سکتا ہے ہم سے زیادہ بہت زیادہ ایکسپرٹ لوگ یہاں پہ بیٹھ ٹی وی پہ سن رہے ہوں, ہمارا جو شو دیکھتے ہیں وہ ہم سے بھی سیانے ہوں, وہ زیادہ گہری نظر رکھتے ہوں. ہم وہ باتیں نہ سوچتے ہوں جو وہ سوچ رہے ہیں, اور وہ زیادہ گہرائی سے اس لیے سوچتے ہیں کہ انہیں درد ہے. وہ اتنا ٹینشن دیتے ہیں پاکستان کے میچز کی کہ ہم نے تو بچپن سے دیکھا لوگ ٹی وی توڑ دیتے ہیں. تو سوچنا چاہیے, 15 پلیئرز کے علاوہ بھی لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اس ملک کی عزت کا سوال ہے. کھیلنا, آپ ٹیم میں کھیل رہے ہیں, آپ کو موقع ملا ہے, تو آپ ہی نہیں ہیں, اس ملک کا نام ہے, تو اس ملک کے نام کے لیے کھیلیں, اپنے لیے نہ کھیلیں. اچھا, یہ جو ٹارگیٹڈ ہوئی ہے کوئی ٹریننگ, اور آپ کو لگتا ہے کہ اگر پریکٹس سیشن کو ترتیب دیا جانا چاہیے تھا تو کن چیزوں کی ضرورت تھی؟ ٹھیک ہے, جو ٹارگیٹڈ ہوتے ہیں وہ مجھے اچھی طرح یاد ہے. کوچز ہاتھ میں ایک بورڈ لیتے ہیں, کلپ بورڈ لے کے کھڑے ہوتے ہیں, اور وہ ٹارگیٹ دیتے ہیں بولر کو کہ آپ کو
2 اوور ملیں گے, 2 اوورز میں اتنے رنز آپ نے سیو کرنے, اور وکٹس اگر لے لو تو ٹھیک ہے. اور بیٹسمین کو ٹارگٹ دیا جاتا ہے کہ یار آپ نے اس اوور میں اتنے رنز کرنے ہیں, یا 5 اوور کے اندر آپ نے اتنے رنز کرنے ہیں. وہاں پر مجھے کل کچھ بھی ٹارگیٹڈ دکھائی نہیں دیا. وہ جسٹ تھا کہ باری لینی ہے, آپ نے اپنے آپ کو ایک میچ کا سینیریو کریٹ کر دیا تھا, اسے کہتے ہیں سینیریو میچز جو انہوں نے کل کروائے ہیں. تو وہ ایک سینیریو تھا, ایک پورا ماحول دیا گیا. پی سی بی لیڈ پینل کے امپائرز تھے, امپائرز بھی ایسے نہیں تھے کہ ہلکے امپائرز تھے. آصف یعقوب تھے اور ان کے ساتھ ولید یعقوب تھے, دونوں بڑے تگڑے امپائر ہیں پی سی بی لیڈ پینل کے. انہوں نے انٹرنیشنل میچز میں بھی امپائرنگ کی ہے. تو ماحول وہی دیا گیا ایک پورے میچ کا کہ آپ دیکھیں کہ اب فرض کریں بابر آؤٹ ہوئے ہیں 5ویں بال پر, تو بابر کو کہا کہ آپ باہر جائیں. اگر فرینڈلی میچ ہوتا ہے, ٹارگیٹڈ میچ ہوتا ہے کہ نہیں یار تم اور بال کھیلو, تو وہاں پہ سارا میڈیا بھی کھڑا تھا. لیکن انہیں بھیج دیا کہ نیٹس کی جانب, یا نیٹس پہ جائیں اور جہاں کی پریکٹس کریں کہ تاکہ انہیں لگے کہ وہ ریئل میچ کھیل رہے ہیں. پھر کچھ دیر کے بعد بابر آئے, فخر اسی طرح, پھر ساؤتھ بھی اسی طرح واپس آئے. تو مجھے ٹارگیٹڈ نہیں لگا, مجھے ایٹماسفیئر لگا کہ ہاں انہیں ایک میچ کا ایٹماسفیئر ضرور دیا گیا ہے, اور اسی طرح کا ماحول کے اندر انہیں کھلانے کی کوشش کی گئی ہے. آج والے جو پریکٹس چل رہی ہے ان کی 4:30 بجے شروع ہونی تھی, اس میں کیا پلان کیا ہے کوچز نے, وہ ابھی قبل از وقت ہے, میں بتا نہیں سکتا, وہاں جاؤں گا تو بتاؤں گا. چلیں وی وش کہ یہ تیاریاں, یہ پریکٹس ان غلطیوں کو ختم کرے جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہیں, یا سمجھ آ رہی ہیں بٹ ان پہ کام نہیں کر پا رہے ہیں, اور ایک اچھی ٹرائی نیشن سیریز کھیلنے کے ساتھ ہم آغاز کریں چیمپئنز ٹرافی کا, اور آگے بڑھیں کیونکہ آگے میچز نسبتاً مشکل ہونے والے ہیں. عمران صاحب ایک اور چیز ہے, 7 کو افتتاح ہو رہا ہے, ہم نے اس کے بارے میں ذکر کیا, اور اس کے بعد 8 کو مائی ٹرائی نیشن سیریز بھی ہیں, اور لاہور سے ہی اس کا آغاز ہو رہا ہے. اسٹیڈیم جب لاسٹ ٹائم ہم ملے تھے اس وقت اس کی کوئی خاص ابھی تک امیج سامنے نہیں آئی تھی, لیکن یہ ہے کہ آج جب ہم اسٹیڈیم کی بات کر رہے ہیں تو سارا رخ بدل چکا ہے, اور ایک بڑا خوبصورت منظر ہے اسٹیڈیم کا. کراؤڈ کتنا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں پاکستان کا لاہور کے اندر تو میچ نہیں ہے چیمپئنز ٹرافی میں, ٹرائی نیشن سیریز میں ہے. ٹرائی نیشن سیریز کی بات, ٹرائی نیشن سیریز میں تو لوگ آئیں گے, دھڑا دھڑ لوگ آئیں گے, اور کراؤڈ فل ہوگا, آپ کا اسٹیڈیم بھی فل ہو جائے گا. لیکن جب ساؤتھ افریقہ اور نیوزی لینڈ کا میچ ہوگا, جو دوسرا میچ ہوگا, اس میں کراؤڈ اتنا شاید نہ آئے. لیکن پاکستان کے میچ میں تو آپ کو یہ سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ کراؤڈ نہیں آئے گا. لوگ آئیں گے میچ دیکھنے کے لیے, میچ دیکھنے نہ تو اسٹیڈیم دیکھنے تو ضرور آئیں گے. لوگوں نے کہنا چلو یار جا کے اسٹیڈیم ہی دیکھتے ہیں, اور ٹکٹس بھی سستی ہیں. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ٹکٹ اتنی مہنگی نہیں ہے جتنی چیمپئنز ٹرافی کی ٹکٹس اور سولڈ بھی ہو چکی ہیں سب. ہاں جی, چیمپئنز ٹرافی والی ٹکٹس جو مجھے لاسٹ اطلاع ملی تھی منیمم 1000 روپے کی ہے, 10,000 تک کی ٹکٹ سولڈ آؤٹ ہو چکی ہیں. اس کے بعد والی ہیں جو بھی آپ نے لینی ہے, جبکہ میچ پاکستان کا نہیں ہے. میں یہی حیران تھا کہ لوگ کتنے جوش کے ساتھ اس چیمپئنز ٹرافی کو دیکھیں گے. اور بہت سارے لوگوں نے تو مجھے کہا کہ بھائی جان وہ ٹکٹس کہیں مل سکتی ہیں. میں کہا بھائی جان سانو آپ نہیں مل رہی, تانوں کو تو دینی ہے. آپ کو کیوں نہیں ملی؟ دیکھیں محسن نقوی صاحب نے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ پاسز ہم نے آئی سی سی سے وڈرا کر تو آپ نے خریدی نہیں ہے ٹکٹ؟ نہیں, ہمیں تو جہاں خریدنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہم نے تو ویسے فیملی کے لیے نہیں خریدی آپ نے. قاضی صاحب تو خرید کے لے کے آئے ہیں. دیکھیں ایک اور مسئلہ ہے, پھر آپ نے دیکھیں دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا ہے. دیکھیں بہت دور سے ٹریول کرنا پڑے گا, آپ کو گاڑیاں بہت دور پارک کرنا پڑیں گی. یہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہے, اور اوبویسلی سیکیورٹی میئرز ہیں. اور دیکھیں کیا پلاننگ کرتی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کی مینجمنٹ کے. اگر آپ نے لوگوں کو گراؤنڈ تک پہنچانا ہے, شٹل سروس چلتی ہے, شٹل سروس کہاں سے چلے گی. لیکن چھوٹے بچوں کے ساتھ میچ دیکھنا تھوڑا مشکل ہے.